وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی توجہ ایک ایسے حساس عنوان کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کی صورت میں ہمیں حاصل ہونے والی ایک نعمت ہے جو بیوی کی شکل میں ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اب پہلے یہ سمجھیے کہ نکاح کس کو کہتے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے اذہان کے مطابق ان کا ترجمہ کیا ہے کہ نکاح کس کو کہتے ہیں۔ دو چیزوں کا، دو اجنبی چیزوں کا، دو ناواقف چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا، اس طرح سے آپس میں مکس ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے کی پہچان کو ختم کر کے ایک نئی پہچان کے ساتھ پہچانی جائیں، اس کو نکاح کے ذریعے سے ملنے والے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو جب وہ میاں بیوی بنتے ہیں تو اس رشتے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ہے نکاح، کہ لڑکا کوئی ہوتا ہے، لڑکی کوئی ہوتی ہے، لڑکی کو کوئی نہیں جان رہا ہوتا، لڑکے کو کوئی نہیں جان رہا ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے جب ان کی تقدیر ملتی ہے تو یہ ایک ہوتے ہیں۔ اللہ کے کلمے سے نکاح کے بندھن میں بندھ کر یہ ایک ہوتے ہیں۔ اب ان کی اپنی الگ الگ پہچان ختم ہو کر یہ ایک بن جاتے ہیں اور میاں بیوی کے مبارک اور بہترین رشتے میں بن جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ بات صراحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان سے شادی کرو۔ اب یہ پسند بھی ہماری شریعت کا ایک بہت بہترین حصہ ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کا یہ جو سسٹم ہے، کلچر ہے، رواج کہہ لیں، رسم کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں، تو یہ تھوپتے ہیں جو لڑکا مجھے پسند ہے میں اپنی بیٹی اس پہ تھوپ دوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ان کی آپس میں باہمی رضامندی ہو، ان کا آپس میں باہمی تعلقات ہوں۔ تعلقات سے مراد یہ ہے کہ وہ والدین کی سرپرستی کے اندر اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ ہم فلاں جگہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، فلاں لڑکا مجھے پسند ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں طرف سے والدین مل کر بیٹھیں اور باہمی رضامندی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو سر انجام پائیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے بیٹی نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہے۔ اور قرآن پاک کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پسند کی شادی کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو والدین اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں اور لڑکی اور لڑکا ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کے رہتے ہیں، بیوی میاں ہونے کے باوجود۔ اور پھر اگر کہیں باہمی رضامندی ہو بھی، اگر کہیں یہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو بھی جائے، تو ہمارے ہاں یہ رویہ ہوتا ہے، یہ رواج ہوتا ہے، یہ رسم بنی ہوئی ہے کہ ہم بیوی کو مارنا فرض عین سمجھتے ہیں، بیوی کو مارنا ضروری سمجھتے ہیں، بیوی کو مارنا ایک علاقائی کلچر سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے کئی مقامات سے کالے بھی آئی ہیں، کئی مقامات پہ یہ باتیں سننے کو ملی ہیں، یہ واقعات رونما ہوئے ہیں کہ پہلی رات لڑکے نے لڑکی کو، یعنی میاں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ اور جب پوچھا کہ کیوں مارا ہے، اس نے کہا کہ اس کے اوپر رعب جمانے کے لیے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر تھوڑی بہت روٹھ گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے روٹھتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم قسم اس طرح اٹھاتی ہو کہ رب محمد، فلا و رب محمد، کہ رب محمد کی قسم،
اور اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، یعنی ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم علیہ السلام ان کے جو بیٹے تھے ان کی طرف منسوب کر کے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دنیا والوں سن لو کہ جو شخص اپنی بیوی کو مار کر سیدھا کرتا ہے، ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کرتا ہے، وہ کمینہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کمینہ بن کر اپنی بیویوں پر غالب رہوں، بلکہ میں شریف اور اچھا شوہر بن کر بیویوں پر مغلوب رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر بیوی کی بات ماننی پڑ جائے تو ہمارا تو ستیہ ناس ہو جاتی ہے، ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، غلط ہے اور غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ اتنا حسن سلوک کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بہت ہی، ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے قضاء حاجت کے لیے۔ جب وہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ جب کنڈی لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کھولا، بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود نہیں کھولا تو پوچھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ میں آپ کا شوہر ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کھولا۔ بالآخر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ میری باری میں کسی اور کے پاس گئے ہیں۔ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ بات کہہ رہی تھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ اب کسی کی باری چھوڑ کر کسی کی باری میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور ان کو ہوش آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ حضرت صفیہ پہ سوکن ہونے کا ایک بھوت سوار ہو چکا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ لیکن ہمارے جیسا کوئی اگر شوہر ہوتا ہمارے جیسا تو اس کی تو خیر ہی نہیں تھی، وہ سارے پہلوانی کے جوہر وہاں دکھاتا۔ لیکن قربان جاؤں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی تو ایک عظیم شوہر تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مسکرا دیے۔ قرآن مجید میں بیوی کو اللہ کی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام اور سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر رکھی ہے۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں لفظ مودہ سے مراد میاں بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت، یعنی میاں سے بیوی محبت کرتی ہے اور بیوی سے میاں محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، صحابہ کرام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم کسی کی بیٹی کو بیاہ کر کے لاتے ہیں، وہ گھر چھوڑتی ہے، باہر چھوڑتی ہے، ماں چھوڑتی ہے، باپ چھوڑتی ہے، بہن چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، خاندان چھوڑتی ہے، عزیز و اقارب چھوڑتی ہے، رشتہ داریاں چھوڑتی ہے، گھر بار سب کچھ، اپنے کھلونے یادیں سب کچھ چھوڑ دیتی ہے ایک مرد کے لیے۔ وہ ماں باپ کے لاڈ پیار نخرے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے ایک شخص کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے۔ اور جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے وہی اگر اس کے اوپر ریچھ بن کر بیٹھ جائے، وہی اپنے پہلوانی کے جوہر اس کے اوپر دکھانے لگے، تو وہ مرد کہلانے کے حق نہیں ہے، کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے، عورتوں کے ساتھ نہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے، عورتوں کے ساتھ نہیں۔ عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور ہے، عورت ماتحت ہے، عورت نیچے ہے۔ عورت کے ساتھ مقابلہ کرنا مرد، عورت کے ہاتھ اور پر اوپر ہاتھ اٹھانا مرد کا کام
نہیں ہے، چی جائے کہ اس کو دپڑ لگائے، اس کو مکے مارے، اسے گالیاں دے، اس کے ساتھ ظلم کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، اور پھر اس کا احسان دیکھے۔ وہ آپ کے بھی کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، آپ کے لیے گھر بھی صاف کر رہی ہے، آپ کو رات میں بھی ٹائم دے رہی ہے، پھر آپ کے بچے بھی پیدا کر رہی ہے، پھر آپ کے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے، پھر آپ کے بچوں کے پیمپر بھی چینج کر رہی ہے، پھر آپ کے بچوں کے کپڑے بھی، آپ کے بچوں کو بھی نہلا رہی ہے، آپ کے سارے گھر کے کام وہ کر رہی ہے، پھر آپ کے ماں باپ کو بھی وہ خدمت کر رہی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی بھی وہ خدمت کر رہی ہے، آپ کے گھر کے اندر جو ایک جمع غفیر ہے ان سب کی وہ خدمت کر رہی ہے۔ اگر وہ دیہاتی عورت ہے تو وہ آپ کی بھینسوں کے لیے گھاس بھی کاٹ رہی ہے، آپ کی بھینسوں کا گوبر بھی پھینک رہی ہے، وہ سارے وہ کام کر رہی ہے، اور جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، جو شرعاً اس کے اوپر نہیں ہے، یہ سارے کام وہ کر رہی ہے اور کرنے چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے، عورتوں کے کام ہے، کرنے چاہیے، لیکن وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ اس کے اوپر شرعاً کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ یہ جتنے کام وہ کر رہی ہے یہ اس کے اوپر آپ کا احسان ہے، اور اگر آپ کہیں کہ میں بھی تو احسان کر رہا ہوں، اس کو کما کما کر دے رہا ہوں، تو یہ آپ احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور بیوی کا مقام و مرتبہ تو اللہ رب العزت نے اتنا بلند فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی عورت کا ہاتھ محبت کی بنیاد پر پکڑا، اللہ تعالیٰ اسے 5 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، محبت کے طور پر کسی عورت کا، اپنی بیوی کا ہاتھ، کسی عورت کا نہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 5 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ معانقہ کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح چلتے چلتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اور ہم بستری کرنے کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرشتوں دیکھو اس نے میری رضا کی خاطر بے پاکی حاصل کی ہے، اور میری رضا کی خاطر اس نے غسل کیا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتوں پہ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، یا رسول اللہ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم زنا کرتے ہو تو گناہ نہیں ہے؟ فرمایا گناہ ہے۔ فرمایا جب تم حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتے ہو تو یہ صدقہ ہے۔ بیویوں کا خیال رکھیں، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بیویوں کے ساتھ محبت کریں۔ جی جائے کہ آپ باہر کی عورتوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، ان کو غور سے دیکھتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب، پھر گھر میں آتے ہیں، کام کر کر کے آپ کی بیوی کی حالت پراگندہ ہوتی ہے، پھر آپ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے کیونکہ آپ نے باہر تو حوریں دیکھی ہوتی ہیں، اور اندر آ کے اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ غصہ آیا ہوتا ہے، اور غصے کی حالت میں پھر آپ مارتے ہیں، اس کے دل سے بھی محبت ختم، آپ کے دل سے بھی محبت ختم، نفرتیں۔ اور شیطان تو ویسے بھی چاہتا ہے کہ ان میاں بیوی کے اندر لڑائی کرائیں، اور وہ شیطان لنگڑا شیطان ہے جس کی یہ ڈپٹی ہے میاں بیوی کو لڑانا۔ اس لیے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہ میاں بیوی جو ہیں یہ ایک بہت مقدس اور نازک ترین رشتہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، فلاں نے اپنی بیٹی کو عاق کر دیا، فلاں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، فلاں سارے رشتے ختم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں اتنا باریکی کے ساتھ کسی رشتے کے اوپر زور نہیں دیا گیا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو۔ کسی رشتے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا میاں بیوی کے رشتے پر زور دیا گیا، کیونکہ سب سے نازک ترین رشتہ یہی ہے۔ آپ ماں کو گھر سے نکال دیں، مار دیں، قبر میں پھینک دیں، جو مرضی ہے کریں، رشتہ رشتہ ہی رہتا ہے، وہ ماں آپ کی ماں ہی رہے گی۔ آپ اپنے بیٹے کو عاق کر دیں یا جو مرضی ہے کریں، بیٹا بیٹا ہی رہے گا۔ آپ اپنی بہن کو، بیٹی کو گھر سے نکال دیں، عاق کر دیں، جو مرضی ہے کریں، بیٹی بہن بہن بیٹی ہی رہے گی۔ لیکن آپ بیوی کو ایک بار کہہ دیں 3 طلاق تو وہ طلاق ہو جائے گی، اتنا نازک رشتہ ہے۔ تو قرآن مجید سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر اس رشتے کے اوپر بڑے غور کرنے کا مقام ہے، بڑا فکر کرنے کا مقام ہے، بڑا نازک رشتہ ہے۔ اور آج تو ہم بڑے پہلوان ہیں کہ چھوٹی چھوٹی